الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کے استقبال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس کے راوی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو آپ کے سامنے لفظ بلفظ رکھی جائے، لہٰذا یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ وان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ خطبہ شعبان کی آخری تاریخ کو دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینے کا سایہ فگن ہو رہا ہے، گویا کہ رمضان کے مہینے کا سایہ شعبان کے آخری دنوں سے ہی پڑنے لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینے کا سایہ فگن ہو رہا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کو روزہ فرض کیا ہے اور راتوں کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ۔ یعنی کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک عمل اللہ کی نزدیکی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو دوسرے مہینے میں وہ فرض عمل کے برابر قرار دیا جائے گا۔ یعنی نفل کوئی بھی کام اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا تو اس کا ثواب فرض کے درجے کے برابر تک پہنچ جائے گا، اور جو شخص کوئی فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کر دیے۔ دیکھیے کیا بابرکت مہینے کی فضیلتیں ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ۔ فرمایا اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب اور یا صبر کا بدلہ جنت سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی غم خواری کا مہینہ ہے، حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں بڑھوتری کر دی جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رغبۃ من النار وکان لہ مثل اجر شیء من غیر ان ینقص من اجر شیء۔ یعنی کہ جو آدمی اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کا کوئی افطار کرائے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی کہ کوئی شخص اس مہینے کے اندر کسی کا روزہ افطار کرا دے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا اس روزے دار کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام تو زیادہ تر فقراء صحابہ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس کہاں اتنا ہوتا تھا کہ وہ کسی کا افطار کرا دیں، لہذا وہ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا یجد ما یفطر صائما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ
اور شربت مائن اور مسقط لبن۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو یہ گویا کہ ہم تو اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کا افطار کرا سکیں۔ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی گنجائش نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا باقاعدہ افطار کرا دے اور وہ ثواب کو حاصل کر لے۔ اس سوال کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ مایوس مت ہوئیے، بلکہ آپ خوش ہوئیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب، یہ انعام ہر اس شخص کے لیے فرماتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا لسی یا ایک عدد کھجور سے اس کا افطار کرا دے، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دے تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ ثواب دے گا۔ آگے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاری ہے، لہذا آگے فرمایا جاتا ہے وَمَنْ سَقِّ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرَبَةٍ لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے ہی کھانا کھلا دے تو کل اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ جنت کے تمام مراحل طے کر لے گا اور اسے پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ گویا آپ غور کریں کہ کس طرح رمضان کے مہینے کی فضیلتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کی گھونٹ، لسی یا دودھ کی ایک گھونٹ پر یا کھجور پر کسی کا افطار کرا دے گا تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا ہی کھلا دے اس روزہ دار کو تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ گویا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہی وہ تین عشرے ہیں جس کے لیے فرمایا گیا کہ پہلا رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی جاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتق من النار، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا اپنے خادم یا اپنے نوکر وغیرہ کے مزدوری میں یا اس کے ٹائم میں یا اس کے بوجھ میں کچھ کمی کر دے گا، کچھ ہلکا کر دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی مغفرت فرمائے گا اور اسے بھی آخرت سے آزادی، گویا کہ آخرت کی آگ سے آزادی دے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے جس کے اندر اتنی زیادہ باتیں آ گئی ہیں، اور یہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے ہر شخص اس میں غور کرے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں راتوں کو کھڑے ہونے کو اللہ نے اپنی مرضی پر چھوڑا ہے، لیکن لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، بحیقی کے اندر یہ آئی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔